یا الہی میری ہے یہی التجا۔ محترم حضرات، میں آپ کے سامنے 10 حدیثیں اور ان کا اردو اور انگلش ترجمہ سنا رہا ہوں، آپ حضرات غور سے سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 1، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ Seeking knowledge about deen is compulsory on every Muslim۔ حدیث نمبر 2، علیکم بالصدق، سچائی کو لازم پکڑو، adhere to the truth۔ حدیث نمبر 3، الدین یسر، دین آسان ہے، the religion is اسلام is easy۔ حدیث نمبر 4، الدین النصیحہ، دین تو خیر خواہی ہے، the religion is sincere advice۔ حدیث نمبر 5، نظفوا افناءکم، اپنے صحن کو صاف رکھو۔ حدیث نمبر 6، من صمت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی، whoever is silent is saved۔ حدیث نمبر 7، احفظ لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کرو، safeguard your tongue۔ حدیث نمبر 8، ابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پر رویا کرو، cry over your sins۔ حدیث نمبر 9، المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہے، one who is consulted is interested۔ حدیث نمبر 10، اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی آہ سے بچو، beware of the supplication of the oppressed۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ اب اس کے بعد میں مرزا داؤد بیگ کو دعوت دیتا ہوں، آئیں تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، صدق الله العظيم۔ جناب صدر اور حاضرین جلسہ، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت تلاوت کی ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ ایک اور یکتا ہے، اللہ اکیلا اور یگانہ ہے، اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، اللہ اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے، اللہ اپنی عبادت میں بھی اکیلا ہے، اللہ بے نیاز ہے، دنیا کی ہر مخلوق اللہ کی محتاج ہے، سب کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی، اس کا کسی سے رشتہ ناتا نہیں، وہ ان چیزوں سے پاک ہے، کوئی اللہ کا ہمسر اور برابر نہیں ہے۔ اللہ خالق ہے سب مخلوق، اللہ معبود ہے سب بندے، اللہ رب ہے سب اس کے تربیت کے محتاج، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، موت و زندگی کا مالک اللہ ہے، مدد اللہ سے مانگی جاتی ہے، دعائیں اللہ قبول کرتا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ اللہ اپنی ذات و صفات اور الوہیت و ربوبیت میں اکیلا و یکتا ہے، نہ اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک ہے اور نہ ہی اس کے الوہیت و ربوبیت میں کوئی شریک ہے، بس تنہا وہی رب ہے اور وہی اکیلا عبادت کے لائق ہے۔ محترم حضرات، ہمیں توحید کے بارے میں خالص اور صاف ستھرا عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توحید خالص کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب اس کے بعد میں تقریر پیش کرنے کے لیے ذاکر خان کو دعوت دیتا ہوں، آئیں تقریر پیش کریں۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ جناب صدر باوقار اور محترم سامعین،
آج کے اس جلسے میں مجھے تقریر کے لیے جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے اسلام اور مسلمان۔ حضرت اللہ پاک کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا اور اسلام کی نعمت ہم سب کو عطا فرمایا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام کیا ہے اور مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ جو بھی مسلمان گھر میں پیدا ہوگا وہ مسلمان ہو جائے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ جو عملی طور پر دین اسلام کو اختیار کرے گا وہی مسلمان ہوگا۔ اور اسلام نام ہے اس دین کا اور اس طریقے پر زندگی گزارنے کا جو اللہ کے سچے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے تھے، جو قرآن شریف میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بتایا گیا ہے۔ جو کوئی اس دین کو اختیار کرے اور اس طریقے پر چلے گا وہی اصلی مسلمان ہوگا، اور جو لوگ نہ اس دین کو جانتے ہیں اور نہ اس پر چلتے ہیں وہ اصلی مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، آئیے ہم سب پکا ارادہ کریں کہ اسلام کو سیکھیں گے اور سمجھیں گے اور اس پر چل کر سچے اور اصلی مسلمان بنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی آسان فرمائے اور ہماری مدد فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ على رسوله الكريم اما بعد، جناب صدر جلسہ اور حضرات سامعین، آج کے جلسے میں میری تقریر کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ حضرات، اللہ ایک ہے جو ساری کائنات کو بنانے والا اور پیدا کرنے والا ہے۔ اس نے زمین و آسمان، چاند، سورج، دریا، پہاڑ اور انسان و جنات وغیرہ تمام چیزوں کو پیدا فرمایا۔ وہی سب کا پالنے والا اور سب کا حقیقی مالک ہے۔ زندگی کی ساری ضرورتیں وہی پوری کرتا ہے، وہی روزی دیتا ہے، وہی عزت اور ذلت دیتا ہے، وہی زندگی اور موت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تمام خوبیوں اور کمالات کی مالک ہے اور ہر طرح کے عیب اور کمزوریوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نہ ماں باپ ہے نہ بیوی بچے، وہ ان تمام رشتوں سے پاک ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کو کبھی موت نہ آئے گی۔ کائنات کے چلانے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، وہ اپنی قدرت سے کائنات کا سارا نظام سنبھالے ہوئے ہیں۔ نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند، آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے نرالی ہے، کوئی چیز اس کے جیسی نہیں۔ دنیا میں ان آنکھوں سے اس کو کسی نے نہیں دیکھا اور نہ کوئی دیکھ سکتا ہے۔ چاروں طرف پھیلی قدرت کی نشانیوں اور اس کی صفاتوں سے سب اسے پہچانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی ذات کی معرفت اور اپنی ذات کا کامل یقین نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب اس کے بعد میں شیخ التمش حذیفہ کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئے تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضۃ على كل مسلم۔ جناب صدر جلسہ اور محترم سامعین، میری تقریر کا عنوان ہے علم دین کی ضرورت۔ حضرات، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر کیوں فرض ہے؟ اس لیے فرض ہے کہ اسی دین علم کے ذریعے پتہ چلے گا کہ انسان کا خالق و مالک کون ہے۔ اسی دین علم کے ذریعے پتہ چلے گا کہ انسان کا خالق و مالک اللہ کس کام سے خوش ہوتا ہے اور کس کام سے ناراض ہوتا ہے۔ اسی دین علم کے ذریعے اللہ اور رسول کی معرفت اور پہچان حاصل ہوگی۔ اسی دین علم کے ذریعے عبادت اور
اسی دین علم کے ذریعے معلوم ہوگا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، کیا جائز ہے اور کیا ناجائز، کیا حلال ہے اور کیا حرام، کیا حق ہے اور کیا باطل۔ اسی دین علم کے ذریعے پتہ چلے گا کہ انسان کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ علم دین کے ذریعے پتہ چلے گا کہ انسان کی تخلیق کیوں ہوئی ہے، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور مرنے کے بعد اس کی منزل کون سی ہے۔ حضرات، میری اس تقریر سے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اللہ ہر ایک مسلمان کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب اس کے بعد میں تقریری کے لیے سید ثقلین علی کو دعوت دیتا ہوں، آئیں اور تقریر پیش کریں۔ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرات گرامی قدر، میری تقریر کا موضوع ہے ارکان ایمان۔ محترم سامعین، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے بتائیے ایمان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالی آخرت کے دن، فرشتوں، اللہ تعالی کی کتابوں اور نبیوں پر ایمان لاؤ، مرنے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لاؤ، جنت، دوزخ، حساب اور اعمال کے ترازو پر ایمان لاؤ، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، جب میں ان باتوں پر ایمان لے آیا تو کیا میں ایمان والا ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم ان چیزوں پر ایمان لے آئے تو تم ایمان والے بن گئے۔ حضرات، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہم ایمان والے یعنی مؤمن اسی وقت بنیں گے جب ہم ان چیزوں پر ایمان لائیں گے جن کا ذکر اس حدیث میں کیا گیا ہے، یعنی ہم ان چیزوں کو دل سے حق و سچ سمجھ کر زبان سے ان کا اقرار کریں گے، تب ہم ایمان والے بنیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی ایمان نصیب فرمائے اور ایمان پر خاتمہ مقدر فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب اس کے بعد میں محمد انظر کو دعوت دیتا ہوں، آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ صدر عالی مرتبت، حاضرین محترمین، میں آج کی اس بابرکت بزم قرآنی میں حامل قرآن خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق کچھ معروضات پیش کرنا چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ حضرت بغور سماعت فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک عملی اور مثالی نمونہ ہے۔ اس میں انسان کی انفرادی و اجتماعی زندگی میں تمام گوشوں کی صاف صاف رہنمائی موجود ہے۔ انسان کی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا باقی نہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ حاضرین محترمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے پوری انسانیت اجتماعی و انفرادی طور پر پستی و تنزلی کا شکار تھی۔ روئے زمین پر کوئی قوم ایسی نہ تھی جو مزاج کے اعتبار سے صالح و نیک ہو، اور نہ ایسی کوئی سوسائٹی اور معاشرہ تھا جو شرافت و اخلاق کے اعلیٰ مرتبوں کا حامل ہو، نہ ایسی کوئی حکومت تھی جس کی بنیاد عدل و انصاف اور رحم و کرم پر مبنی ہو، اور نہ کوئی ایسا صحیح دین تھا جو انسانوں کو سیدھا راستہ بتا سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے بعد صرف 23 سال کے عرصے
راستے میں پوری انسانیت کو پستی و گمراہی کے دلدل سے نکال باہر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو نئی زندگی، نئی روشنی اور نئی طاقت عطا کی اور عمدہ تہذیب، نیک معاشرہ، عدل و انصاف پر مبنی دین و مذہب عطا فرمایا اور حقوق اللہ اور حقوق العباد سے لوگوں کو آگاہ کیا۔ نماز، روزہ، کھانا پینا، سونا داغنا، جینا مرنا، تجارت و کاروبار وغیرہ کا عمدہ طریقہ بتایا۔ الغرض زندگی کے ہر موڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی مکمل رہنمائی فرمائی۔ حاضرین محترمین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کے مطابق زندگی گزارنے سے ہی انسان حقیقی معنوں میں انسان بنتا ہے اور اسی سے اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت حاصل ہوتی ہے اور دنیا و آخرت میں حقیقی کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی سے رخ موڑ کر غیروں کے طور طریق اختیار کرنا بڑی بدبختی اور محرومی کی بات ہے، دنیا میں تباہی و بربادی اور آخرت میں ناکامی کا سبب ہے۔ حاضرین محترمین، اس لیے اگر ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی اور سرخ روئی چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے بلند اخلاق و اعلیٰ صفات سے واقف ہوں اور اپنی انفرادی و اجتماعی زندگی میں ہمیشہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے اور امت مسلمہ کو پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال تعالى وكلا وعد الله الحسنى، صدق الله العظيم۔ صدر باوقار حاضرین محترمین، میں آپ حضرات کے روبرو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق ایک مختصر سی تقریر پیش کر رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات میری تقریر کو بغور سماعت فرمائیں گے۔ حضرات سامعین، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اللہ تعالی نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب اور پسند فرمایا تھا۔ انہی کے ذریعے اللہ تعالی نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین پھیلایا۔ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت میں رہ کر مکمل دین سیکھا، پھر اس پر پورا عمل کیا اور اس کو پھیلانے کے لیے جان مال کی قربانی دی، بچوں کو یتیم کیا، بیویوں کو بیوہ کیا، وطن اور گھر کو خیر بات کہا، یہاں تک کہ اللہ تعالی ان سے خوش ہو گئے اور انہیں اپنی رضامندی کا پروانہ عطا فرمایا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کی تعریف فرمائی اور ان کے زمانے کو بہترین زمانہ بتایا، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بہت ہی عمدہ صفات کے حامل اور اعلیٰ اخلاق و کردار کے پیکر تھے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی کے نقش قدم پر چلنا چاہے تو اسے چاہیے کہ ان لوگوں کے نقش قدم پر چلے، کیونکہ زندہ آدمی پر فتنے سے بچنے کا اطمینان نہیں کیا جا سکتا۔ جو لوگ دنیا سے جا چکے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، وہ اس امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں، انتہائی نرم دل، ٹھوس اور گہرا علم رکھنے والے، بے انتہا سادہ و بے تکلف۔ اللہ تعالی نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اور اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے منتخب اور پسند فرمایا تھا، لہذا تم ان کے مقام و مرتبہ کو پہچانو اور ان کے نقش قدم پر چلو اور ان کے اخلاق و کردار
اور ان کے اخلاق و کردار کو اچھی طرح پہچانوں۔ حضرات سامعین، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مقام بہت ہی بلند ہے۔ وقت کا سب سے بڑا ولی بھی ایک ادنا صحابی کے بھی مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ تمام صحابہ میں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کا مقام سب سے اعلیٰ ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رہنا۔ نیز خلفائے راشدین کا شمار ان 10 صحابہ میں بھی ہوتا ہے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری دے دی تھی۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خلفائے راشدین کے الگ الگ فضائل و مناقب بھی بیان کیے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سیرت، خاص طور سے خلفائے راشدین کی سیرت ہماری تاریخ کا روشن باب ہے۔ ہمیں اسے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور اس کا مذاکرہ کرتے رہنا چاہیے۔ اس سے ہماری ایمانی قوت بڑھے گی اور اسلامی غیرت میں اضافہ ہوگا، جس کی وجہ سے دین و شریعت پر چلنا ہمارے لیے آسان ہوگا اور اس کے اہتمام صدر حضرات سامعین، میری اس مختصر سی تقریر سے آپ کی سمجھ میں بات آ گئی ہوگی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے اور ہمیں ان کا تذکرہ کرتے وقت کتنی عظمت و محبت اور احتیاط کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔